بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سیکھیں گے کردار نگاری۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کردار نگاری سے کیا مراد ہے۔ کردار نگاری کسی بھی نظم، کہانی یا مضمون میں شامل کردار کی صفات کو اس طرح تحریر کرنا کہ پڑھنے والے کے سامنے اس کردار کا مکمل خاکہ بن جائے، کردار نگاری کہلاتا ہے۔ کردار نگاری کا طریقہ: کردار نگاری میں سب سے پہلے کردار کا تعارف کروایا جاتا ہے، پھر اس کی خوبیاں اور خامیاں بیان کی جاتی ہیں، پھر اس کی پسند اور ناپسند بیان کی جاتی ہے، پھر قول و فعل کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے رائے کی، جس میں دیگر کرداروں کی رائے، مصنف کی رائے اور لکھاری کی ذاتی رائے شامل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں تعارف کسے کہتے ہیں۔ کردار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن کا تعلق حقیقی زندگی سے ہوتا ہے، ان کا تعارف ان کی پہچان سے کروایا جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ راشد منہاس کی کردار نگاری کر رہے ہیں تو آپ لکھیں گے کہ راشد منہاس پاکستان پاک فضائیہ کے کم عمر ترین شہید ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ کردار جو کسی ناول، ڈرامہ، کہانی کا کردار ہو جسے مصنف نے تحریر کیا ہو، ان کا حقیقی زندگی سے تعلق نہ ہو، ان کا تعارف کہانی کے مطابق کروایا جاتا ہے۔ حقیقی کردار کی خوبی اور خامی بیان کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ تاریخی شخصیات کی صرف خوبیاں تحریر کی جاتی ہیں، خامیاں تحریر نہیں کی جاتی، جبکہ غیر حقیقی کرداروں کی متن کے مطابق خوبیاں اور خامیاں تحریر کی جاتی ہیں۔ پسند اور ناپسند: متن کا جائزہ لے کر کردار کی پسند اور ناپسند تحریر کی جاتی ہے۔ قول و فعل: متن میں کردار کا اگر کوئی ڈائیلاگ ہے تو اسے قول کہتے ہیں اور قول کو واوین میں لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح متن میں اگر کردار کا قابل ذکر فعل یعنی کوئی کام یا کارنامہ ہے تو اسے کردار کے فعل کی حیثیت سے تحریر کیا جاتا ہے۔ رائے: متن کو پڑھ کر اس بات کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ دیگر کردار زیر تحریر کردار کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد مصنف کی تحریر کا جائزہ لے کر مصنف کی رائے اخذ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد تمام سبق کا جائزہ لے کر لکھاری اپنی رائے بھی تحریر کر سکتا ہے کہ وہ کردار کے متعلق کیا سوچتا ہے۔ مثال کے لیے آپ کے سامنے سلطان صلاح الدین ایوبی کی کردار نگاری پیش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تعارف: سلطان صلاح الدین ایوبی ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ہیں۔ آپ ایک خوش اخلاق انسان تھے، کبھی کسی سے بد کلامی اور تلخ بات نہیں کرتے تھے۔ ان کی رحم دلی بہت مشہور تھی، جب بھی کوئی یتیم ان کے دروازے پر آتا تو اس کے ساتھ بہت شفقت و محبت سے پیش آتے۔ میں آپ کو یہاں ایک بات بتاتی چلوں کہ جس طرح میں نے تعارف اور خوبیاں علیحدہ سے پوائنٹ میں بتائی ہیں، آپ نے اس طرح نہیں بتانی، بلکہ صرف ایک نئی عبارت، ایک نیا پیراگراف شروع کرنا ہے۔ کردار نگاری میں ہیڈنگز یعنی سرخیاں شامل نہیں ہوتی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ وہ ایک انصاف پسند حکمران، اعلیٰ منتظم اور رحم دل انسان تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی ساری زندگی دوسروں کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ وہ ہر پیر اور جمعرات کو ایک اجلاس منعقد کرتے جس میں قانون دان، قاضی صاحبان اور عالم دین شرکت کرتے، تاکہ عوام کی فریاد سن کر ان کو فوری انصاف دیا جائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ان کی رحم دلی کا یہ عالم تھا کہ 3 سال 3 عیسائی بادشاہوں نے ان سے جنگ کی اور جب ان کے حوصلے پست ہوئے تو انہوں نے سلطان سے صلح کی درخواست کی، جسے سلطان نے منظور کر لیا اور اس طرح 100 سالہ جنگ کا خاتمہ ہوا۔ میرے نزدیک سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف
ایک بہادر حکمران تھے بلکہ رحم دل اور انصاف پسند حکمران بھی تھے۔ اس طرح ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی کردار نگاری کر سکتے ہیں۔ اب آپ اپنے کسی بھی سبق میں پڑھی گئی کسی بھی کردار کی کردار نگاری کیجئے اور مجھ سے اس کا اشتراک کیجئے۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔